الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ اللہ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 96 تک کے مضمون کو سنا تھا۔ بات وہاں ہجرت کے حوالے سے بھی چل رہی تھی، اور یہ آیت جو آگے آئی رہی ہے، پہلے ہجرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ ہجرت یعنی ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پہ جانا۔ اگر وہ ہجرت الی اللہ ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے دین کی بندگی کے لیے اس مقام کو چھوڑ دینا جہاں اللہ کی بندگی نہیں کر پا رہا بندہ یا بندی۔ تو جب اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اللہ کی بندگی کرنے میں چیزیں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، حالات، ماحول، لوگ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، تو وہ ایک مقام کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام پر چلا جاتا ہے۔ اس مقام پہ جاتا ہے جہاں اللہ کی بندگی کرنے میں اس کے لیے آسانیاں، اللہ کی غلامی اور بندگی وہ پورے طور پر کر سکتا ہے۔ اس چیز کو ہجرت الی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ مضمون شروع ہوا تھا، ہم لوگوں نے سنا تھا کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور مسلمان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ نہیں پہنچ رہے تھے۔ مدینہ جبکہ ایک دارالاسلام کی حیثیت، ایک ایسا مقام جہاں اسلام قائم ہو چکا ہے، اب اس جگہ پر اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اور پھر بندگی کا مفہوم بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ بندگی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، حج و زکوٰۃ کر لیا، بلکہ یہ کامل سپردگی اور کامل اطاعت ہوتی ہے اللہ کی، اس کے رسول کے طریقے پر، اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی۔ اور اللہ کا دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے نہیں، اللہ کا دین مکمل نظام حیات ہے، زندگی کے ہر ایک معاملے کو ایڈریس کرتا ہے، ہر ایک چیز کو۔ کوئی بھی چیز کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کا دین ایڈریس نہیں کرتا، اس کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کی کتاب اللہ رہنمائی نہیں کرتی۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی سنت، ان کا اسوہ موجود نہ ہو۔ یہ مطلب ہے اللہ کے دین کے مکمل نظام حیات ہونے کا، کمپلیٹ وے آف لائف۔ اس میں صرف نماز روزہ تو ہو نہیں سکتا، نماز روزہ تو اس کا ایک پارٹ ہے۔ سماجی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، اور نماز روزہ اس کا ایک پارٹ ہے مذہبی زندگی کا۔ اقوام عالم کے ساتھ رشتے ہیں، آپس میں، گھر کے اندر خاندانی نظام ہے، ہر ایک معاملہ اسلام ٹیکل کرتا ہے، اور بندوں سے یہ امید کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہو گئے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی اور رسول اور اپنے لیے اسوہ مکمل ماننے کے دعوے دار ہو گئے، جب اس قرآن کو وہ ایک دستور حیات کے طور پر، زندگی کے سمویدھان کے طور پر ماننے کو تیار ہو گئے، جب انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ دیا، تو پھر وہ اب زندگی کے جملہ معاملات میں، ہر ایک معاملے میں، کمپلیٹ معاملے میں اللہ کے آگے جھک جائیں گے۔ صرف نماز روزہ نہیں کریں گے، ہر چیز کریں گے۔ یہ ماحول کہاں مل سکتا ہے؟ یہ ماحول تو وہیں مل سکتا ہے جہاں اللہ کے نام کی حکمرانی ہو،
جہاں اللہ کو مقتدر اعلیٰ مانا جا رہا ہو، سب سے اونچا اللہ۔ سماجی ضابطے جہاں اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق، قرآن کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق بن رہے ہوں۔ معاشی معاملات، کمائی کجائی، پیسہ، کامرس، اکنامکس، جہاں اللہ کے پسند کے مطابق ہو رہا ہو۔ عائلی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، جہاں اللہ کے دین کی رہنمائی میں گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ کوئی برادری کا قانون نہیں، کوئی پنچ و پنچایت ٹائپ کی چیز نہیں، اللہ کا دین۔ کوئی پرانے رسم و رواج نہیں، اللہ کا دین۔ جہاں سیاسی زندگی، جہاں نظم حکومت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کو سب سے بڑا رب، اپنا رب، مقتدر اعلیٰ، سوورن پاور مانتے ہوئے جس سرزمین پر اس طرح کی زندگی بسر ہو رہی ہو، وہیں اللہ کے دین کی مکمل بندگی کی جا سکتی ہے۔ اور مدینہ ایسی ہی کچھ ایک بستی بن چکا تھا کہ جہاں اللہ کے دین کی مکمل بندگی کرنے کے مواقع، چانسز لوگوں کے لیے موجود تھے۔ اللہ کا نبی موجود ہے، اللہ کا دین قائم ہو چکا۔ اب جس کسی کو بھی اللہ کے دین پر مکمل اعتماد ہو، اللہ کے دین پر مکمل عمل کرنے کا جذبہ ہو، جو صحیح معنوں میں پورے طور پر اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کرنا چاہتا ہو، جو صحیح معنوں میں پورے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا کہ وہ اس بستی میں، اس بستی میں، اس قبیلے میں پڑا ہوا ہے اور پٹ رہا ہے، اسلام کے نام پر ظلم اور ستم کا شکار ہو رہا ہے، بلکہ اب اس کے لیے حکم تھا، چلے آؤ مدینہ آ جاؤ، مدینہ آ جاؤ۔ کیوں ہو تم اس جگہ؟ کیوں ہو تم اس جگہ؟ کیوں اسلام کے نام پر پٹ رہے ہو، جان مال گنوا رہے ہو؟ آ جاؤ۔ اس حکم کے بعد اب جو نہ آیا اسے اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا۔ یہ ہم لوگوں نے سن رکھا ہے۔ گویا اس کے دل میں اللہ کے آگے مکمل سپردگی کا جذبہ نہیں ہے۔ وہ نماز روزہ کر کے سمجھ رہا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں گے، جبکہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسے بدر کے جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنے آنا پڑا۔ جو مکہ سے کافروں کی فوج آئی، اس میں کچھ نام نہاد مسلمان بھی تھے، جن کو بھائی مکہ میں رہ رہے ہیں، مکہ سے لڑائی ہے، یہ کفر اور اسلام کی لڑائی تھی، لیکن ان کے لیے تو دیش کی لڑائی تھی۔ اور اس سماج نے ان کو کہا کہ چلو، اگر تم یہاں رہتے ہو تو تمہیں یہاں کے لیے لڑنا پڑے گا۔ تو میدان بدر میں تھے نا، اس طرف مسلمان کہلانے والے بھی کچھ لوگ، اور اس طرف تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان رکھنے والے، حقیقی ایمان رکھنے والے لوگ۔ تو جب ان کو تیر لگتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بات کہی۔ ایک تفسیری روایت اسی پر آئی ہے کہ یہ جو اگلی آیت ہے نا، وہ جب ویسے لوگوں کو تیر لگتا تھا اور ان کی موت، فرشتے ان کی روح نکالتے تھے، تو ان سے کہتے تھے، یہی بات اس آیت میں آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے جب ان کی روح نکال رہے تھے یا نکالتے ہیں یا نکالیں گے، ہر طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی صرف اس وقت کے لیے بات نہیں ہے، آگے بھی جب ایسے لوگ رہیں گے اور ان کی موت کے وقت جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں یا نکالیں گے، کون سے لوگ؟ ظالمی انفسہم، جو اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اور ان کا اپنے اوپر ظلم کیا تھا؟ وہ مدینہ نہیں آئے تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں مکمل زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ کی مکمل بندگی اور اطاعت اور عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ صرف نماز اور روزے پر خوش تھے،
وہ سمجھتے تھے کہ دین اتنا ہی ہے. سمجھتے کیا تھے؟ اپنے آپ کو پھسلاتے تھے کہ اتنا تو ہم نے کر لیا نا تو دین ہے, اللہ کو خوش کر رہے ہیں, سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ, اللہ کو خوش کر رہے ہیں. یہ تھا ان کا اپنے نفسوں پر ظلم کرنا, اپنے آپ پر ظلم کرنا. قالو, تو ان سے فرشتوں نے کہا, پوچھا, فیما کنتم, کس میں تھے تم, کس حال میں تھے تم, چلے آئے ہو تم ابو جہل کے جھنڈے کے تلے. کیا بات ہے بھائی, تم تو اللہ کو مانتے تھے, رسول کو مانتے تھے, اور جھنڈے میں کھڑے ہوئے ہو. کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہو؟ ابو جہل کے جھنڈے کے. فیما کنتم, کیا تھا تمہارا معاملہ, کس حال میں تھے تم؟ قالو, وہ کہتے تھے, وہ لوگ جو اس حال میں جن کی روح فرشتے قبض کر رہے ہیں, وہ کہتے تھے, کنا مستضعفین فی الارض. کیا کریں بھائی, ہم تو زمین میں بہت کمزور تھے نا, دبا لیے گئے تھے, کچلے ہوئے تھے, بے بس تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے, مدینہ آ نہیں پائے, کیا کریں؟ ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے رہنا مجبوری تھی. مکہ میں نماز روزہ کرتے تھے, سنتے تھے کہ دین میں اور بھی چیزیں ہیں, سنتے تھے کہ دین میں یہ بھی ہے, دین میں وہ بھی ہے, سنتے تھے کہ دین مکمل ہے, سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, سب کے سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ سنتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں یہ بات ہے, وہ بات ہے, لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. کیوں؟ کنا مستضعفین فی الارض, کیونکہ ہم زمین میں کمزور تھے, ہم آ نہیں سکتے تھے, ہم بے بس تھے. قالو, یہ ان کا بہانہ تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, فرشتے ان سے کہتے ہیں, الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہ تھی کہ فتہاجروا فیہا, کہ تم اس میں ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے, ہجرت کر جاتے, مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاتے؟ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہ تھی؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, پس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور بہت ہی برا ٹھکانہ. کیوں ٹھکانہ ہو گیا جہنم؟ ظالمی انفسہم, اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے, اور ان کا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی. کیوں نہیں ہجرت کی تھی؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نماز روزہ ہی دین ہے, اتنا کر لیں گے کام چل جائے گا, باقی پورا دین کیا ہوتا ہے, اور دین میں ہے کیا, ہم تو کمزور ہیں, ہم ہل ڈول نہیں سکتے, کیسے چھوڑ کر جائیں؟ یہ گھر ہے, یہ بزنس ہے, یہ باغ ہے, یہ کھیت ہے, یہ انڈسٹریل یونٹ ہے, یہ دکان ہے, یہاں اتنی پراپرٹیز ہیں, یہاں لوگ ہیں, جاننے والے ہیں, خاندان ہے, کنبہ پریوار ہے, قبیلہ ہے, رمیش بھیا ہیں, مکیش بھیا ہیں, مدد کرتے ہیں وقت پر, سب ساتھ دینے والے ہیں. یہ سوچ اور یہ جذبہ تھا, ہل نہیں سکتے, جا نہیں سکتے, سب کچھ کیسے چھوڑ دیں؟ کنا مستضعفین فی الارض, ہم زمین میں کمزور تھے, کمزور, چھوڑ نہیں سکتے تھے. اور یہ اونچی اونچی میناریں ہیں, یہ پرانی مسجد ہے, یہ اتنی بڑی وقف کی جائیداد ہے, اتنا بڑا اسٹیٹ ہے, اتنا بڑا قبرستان ہے, یہ پرانی جامع مسجد ہے, اس کی سیڑھیاں, اس کے میناریں آواز لگائیں گی, کہاں گئے میرے اندر سجدہ کرنے والے, اللہ کا نام لینے والے, کہاں گئے لوگ؟ تو یہ چیز ہم سے ہو نہیں سکتے تھے. لہذا کننا مستضعفین فی الارض, ہم زمین میں کمزور تھے, ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے. نتیجہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ,
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا تَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ لیکن بھائی صحیح معنوں میں بھی کچھ لوگ مجبور ہو سکتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، سوائے اللہ، بس وہ لوگ المستضعفین، صحیح معنوں میں جو کمزور ہیں، صحیح معنوں میں جو دبا لیے گئے تھے، کچل دیے گئے تھے، صحیح معنوں میں جو کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ جو صحیح معنوں میں کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے، چھوڑ کر جانے کی کوئی تدبیر وہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس صحیح معنوں میں وجہ تھی، بہانہ نہیں تھا، کم ہمتی نہیں تھی، وہ چاہتے تھے جانا، لیکن جا نہیں پائے کیونکہ وہ صحیح معنوں میں کمزور تھے۔ ایسے لوگوں کا تو نام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، نماز میں دعا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ 3 لوگوں کا نام، وہ مشہور لوگ تھے، کسی قبیلے میں پھنسے ہوئے تھے، ان کا نام لیا کہ یا اللہ ان کو نکالیے، چھڑائیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو دشمن ہے اور جو جگہ ان کی ہے وہاں پر قحط نازل ہو، سوکھا پڑ جائے، یہ بھی دعا کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر سجدے میں گئے۔ وہ جو قنوت نازلہ والی بات ابھی کبھی آپ لوگوں نے فلسطین کے حوالے سے مسجدوں میں دیکھا ہوگا نا، کہیں پڑھی گئی، وہی نماز، اسی طرح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، اپنے کمزور مسلمان بھائیوں کے لیے نماز میں وہ دعا کیا کرتے تھے، یہ بھی ان کی سنت ہے۔ پاکٹ میں جن کے مسواک ہے ان کو اس سنت پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان حالات میں تو خاص کر جب تقاضا ہو۔ تو خیر، صحیح معنوں میں وہ کمزور لوگ جو مردوں میں، عورتوں میں ہیں، جو کوئی لا یستطیعون حیلہ، کہ جو کوئی استطاعت نہیں رکھتے کہ کوئی تدبیر کریں، کیسے زمین بیچ دیں، کیسے گھر بیچ دیں، کیسے گہنا بیچ دیں، کیسے وہ والا شیئر، وہ والا اکاؤنٹ بند کروا دیں، کیسے گاڑی ٹھکانے لگا دیں، کیسے ویزا نکال لیں، کیسے ادھر چلے جائیں، کیسے ادھر جو ہیلا نہیں کر سکتے، جو مدینہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس طرح کا کوئی تدبیر کر کے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان پر میری نظر کرم رہے گی، ان کو ہم معاف کریں گے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، راستہ نہیں پاتے وہ کوئی، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے عَسَى اللَّهُ، گویا عصا بھی تو عَسَى اللَّهُ مطلب ہو سکتا ہے شاید، لیکن یہ اللہ کا شاید ایسا نہیں ہے کہ یقین نہ ہو، اللہ کا شاید تو یقینی ہی بات ہوتی ہے، لیکن دیکھیے اسلوب کہ کوئی یقینی جملہ اللہ تعالیٰ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ نہیں ان کو ہم معاف کر ہی دیں گے، بلکہ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ ڈرنے والی بات نہیں ہے کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا۔ ہجرت، اور اگلی آیت بھی اسی ہجرت سے جڑی ہوئی ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی، یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اتنی سخت بات کہہ رہا ہے کہ مکہ چھوڑ مدینہ آؤ، ہر جگہ چھوڑ کر مدینہ آؤ، رسول کے جھنڈے تلے آؤ، جہاں اسلام نافذ ہے وہاں آؤ، نہیں آؤ گے تو فرشتے روح قبض کریں گے اور پھر پوچھیں گے، جواب دو گے اور جہنم ٹھکانا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ صحیح معنوں میں جس کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے صرف وہی بچ سکتا ہے۔ عَسَى اللَّهُ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اس کو معاف کر۔
اس لیے ہجرت تو کرنی پڑے گی. تو جو کوئی ہجرت کرے گا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے گا اپنا وطن، چھوڑ دے گا گھر، چھوڑ دے گا علاقہ اور چلا جائے گا جہاں اسلام قائم ہے وہاں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ بہت بڑا علاقہ پائے گا، بہت وسعت پائے گا زمین کے اندر، اس کے لیے جگہ تنگ نہیں ہوگی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ بھی سن لو، دل میں کوئی شک نہ رہے کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. سنو، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلا مہاجر بن کر اللہ اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، اور بیچ راستے میں مر گیا، موت نے آ لیا اس کو، ابھی تو ٹکٹ ہی کٹائی تھی، ابھی تو سامان ہی بیچ رہے تھے، ابھی تو نیت ہی کیا تھا، يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، تو ہو چکا اس کا اجر اللہ کے ذمے، وہ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا اور ہر حال میں اللہ کے اجر کا حصے دار بن گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، رحم فرمانے والا ہے. ہجرت بھی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے نا. وہ ایک مشہور حدیث ہے اس ضمن میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عمل کی بنیاد نیت پر ہے. یہ سنتے ہیں نا ہم لوگ، انما الاعمال بالنیات والی حدیث. عمل کی بنیاد نیت پر ہے. ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. جس نے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کے لیے وہی ہے. اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی، حدیث میں یہی بات آئی، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی، اس کے لیے وہی کچھ. دنیا کے لیے ہجرت کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہاں سے یو کے چلے گئے، یہاں سے فرانس چلے گئے، یہاں سے یو ایس چلے گئے، جاب ملی، یہاں سے دبئی چلے گئے، یہاں سے دوحہ چلے گئے، جاب ملی، تو یہ دنیا کے لیے ہجرت ہے. اور پڑھائی لکھائی کے لیے جانا تو اچھی بات ہے، مطلب کہ وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ ہجرت دنیا کے لیے. یا پھر کسی عورت سے شادی کرنے کی خواہش میں اس شہر کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے کیونکہ اب وہ وہاں چلی گئی ہے تو اس کے پیچھے چلے گئے، تو یہ سب کا بدلہ وہی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ عمل کی بنیاد نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. یہ پوری حدیث ہے. تو گویا ہجرت بھی کرنی ہے تو اللہ کی رضا اور اس کے رسول کے لیے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں زندگی جینا پسند کرتے ہیں، جہاں پر ہم اللہ کی بندگی نہیں کر پاتے اس جگہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لوگ اپنے اپنے اصول کے لیے اپنے جگہ کی قربانی دیتے ہیں نا بھائی، اصول کے لیے قربانی دیتے ہیں. یہاں ہجرت کے حوالے سے ہم لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو بہت جانتے ہیں کہ 1947 میں جب پارٹیشن ہوا تو ہجرت ہوئی. کیا کیا کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 72 لاکھ لوگ پاکستان سے انڈیا آئے، ہندو اور سکھ، اور 72 لاکھ کے قریب لوگ انڈیا سے پاکستان گئے، ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن گیا. کیوں گئے؟ کیوں جگہ چھوڑی؟ گھر مکان چھوڑ دیا، کھیت کھلیان چھوڑ دیا، چلتا ہوا بزنس چھوڑ دیا، جان پر بازی کھیل لی، جان لی، ٹرین کے ٹرین میں لوگوں کو کاٹ دیا گیا، جلا دیا گیا، بچوں کو اغوا کر لیا گیا. اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ کیونکہ جو ہندو اور سکھ تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ہم اپنے مذہب اور اپنے اصول کے مطابق پاکستان میں نہیں جی سکتے، اور جو مسلمان تھے ان کو یہ گولی کھلا دی گئی کہ وہ یہاں رہتے ہوئے پاکستان، یہاں رہتے وہ اپنے مذہب اور اپنے اس دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، پاکستان میں وہ کر سکتے ہیں. اصول کی بات تھی، اس لیے ہجرت کی لوگوں نے. کچھ لوگ اصول میں دھوکہ کھا گئے. ایک مثال، پاکستان کا پہلا لا منسٹر پہلا
کون ہے؟ وہ اصول میں دھوکہ کھا گیا، اس کو لگا کہ ہم وہاں رہ لیں گے۔ محمد علی جناح صاحب نے کیا آشواسن دیا ہے کہ یہاں ٹھیک سے رہ لو گے تم، پاکستان میں کوئی ہندو نہ رہے گا، کوئی مسلمان نہ رہے گا۔ یہ تقریر تھی نا ان کی، سب انسان رہیں گے۔ تو اس کو لگا کہ ہم انسان بن کر رہیں گے اور میرے اندر قابلیت ہے۔ وہ پہلے کا آدمی پڑھا لکھا، یوگیندر منڈل، یوگیندر شاید ایسا ہی کچھ نام ہے، یوگیندر منڈل یا جوگیندر منڈل، لیکن وہ دلت تھا اور مسلمان، موچ والا پٹھان، ٹوپی والا زید اور مرزا، یہ اس کو برداشت نہیں کر پایا، پاکستان میں برداشت نہیں کر پایا۔ 3 سال کے بعد بھارت آ گیا، اور جو اس نے خط لکھا لیاقت علی خان، جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھا، اس میں اپنی یہی بپدا سنائی کہ لوگ ہم کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس سماج میں، اس ماحول میں ہم چھوٹے ہیں، ہم یہاں ٹھیک سے رہ نہیں سکتے۔ اس کے اصول کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کر پایا وہاں آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ تو ہجرت کر لی اس نے، اور پھر ہجرت کر لی جناب محمد حسنین صاحب نے اور ان کے بیٹے عامر صاحب نے۔ ابھی پچھلے سال یہ نیوز آپ کو ٹائمز آف انڈیا 26 سپٹمبر میں مل جائے گی 2023 میں، کہ دلی کے ایک پولیٹیشین تھے، نیتا دلی کے نامور آدمی، انہوں نے سب بیچا، گھر مکان یہ وہ بیچا، چلے گئے دبئی، اور دبئی سے افغانستان، اور افغانستان سے پھر اللیگلی وہ پاکستان میں انٹر کر گئے اور کراچی میں چلے گئے اور اسائلم کے لیے اپیل کر لی کہ ہم شرنارتھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ملک میں اپنے دین و ایمان کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ ان کو ایسا لگا کہ وہ اس ملک میں، وہ لگ بھگ 70 سال کے ہیں، یہاں پیدا ہوئے اور لگ بھگ 70 سال زندگی بسر کی، اور ان کو اب لگنے لگا کہ وہ اس جگہ ہندوستان میں اپنے دین و ایمان کے ساتھ اس کی پورے کے پورے اچھے طور پر وہ جتنا بچا کھچا ہے اس کے ساتھ بھی وہ زندگی نہیں بسر کر سکتے، چلے گئے۔ وہ بات سب کی اپنی اپنی لگنے کی ہے۔ یوگیندر ناتھ منڈل کو لگا اور محمد حسنین صاحب کو لگا۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، یہ بات آئی جو ہم لوگوں نے سنی، اور مسلمان کو ایک اور بات بتائی جاتی، ایک اور بات بتائی جاتی، وہ بھی ہم لوگوں کو سن لینی چاہیے۔ سعودی عرب، سبحان اللہ، نام لیتے ہی آدمی کو اسلام سمجھ میں آتا ہے۔ سعودی عرب، مکہ شہر، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہاں علماء کا ایک NGO، آہا سبحان اللہ، نام بھی کیا اس کا، رابطہ عالم اسلامی، انگریزی میں کہتے ہیں ورلڈ مسلم لیگ۔ بہت بڑی چیز 1962 میں قائم کیا گیا۔ اس وقت قائم کرنے والا سعودی عرب کا جو سلطان تھا وہ شاہ فیصل، سبحان اللہ، بڑا اسلامی سلطان لوگ مانتے ہیں۔ مسلمانوں کو صحیح گائیڈنس کے لیے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو صحیح گائیڈنس کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کے صحیح ریپرزنٹیشن کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی تھی۔ اس تنظیم کے جو ابھی ہیڈ ہیں ان کا نام ہے محمد بن عبد الکریم عیسیٰ۔ یہ سعودی عرب کے جسٹس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور 2016 سے اس تنظیم کے سربراہ ہیں۔ سب دنیا کے بڑے بڑے علماء اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہر جگہ جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے، جو مقصد ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ٹھیک کی جائے اور اسلام کا صحیح ریپرزنٹیشن کیا جائے۔ ابھی انڈیا بھی آئے تھے، دلی جامع مسجد میں تقریر بھی کی تھی انہوں نے، پچھلے سال ہی کی بات ہے۔ اور پھر یہ لنڈن گئے،
لندن میں ایک رائٹ ونگ تھنک ٹینک کے اندر انہوں نے تقریر کی، پالیسی ایکسچینج غالباً اس تھنک ٹینک کا نام ہے. اس تقریر میں انہوں نے کچھ بات بتائی جو ہمیشہ یہ بتاتے رہتے ہیں. وہاں انہوں نے کہا اس وقت فرانس میں الیکشن کا موقع تھا، ابھی جو حالیہ الیکشن ہوا ہے وہاں، اور فرسٹ راؤنڈ میں وہاں فرانس میں وہ پارٹی ڈومینیٹ کر رہی تھی جو ہجرت کے خلاف ہے، انٹی امیگرنٹ ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو رائٹ ونگ ہے، مرین لاپن کی پارٹی. تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ ہماری تو مرین لاپن سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم فرانس آئیں گے تو ظاہر ہے جب بھی فرانس آتے ہیں تو فرانس کے ویلیوز، اس کے اقدار کا ہم کو خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی عزت کرنی پڑتی ہے. تو مرین لاپن تو ایک عورت ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ اگر فرانس میں ہیں تو فرانسیسی بن کے رہیے، یہ سب نہیں چلے گا، مکہ مدینہ کی طرف آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ سب نہیں چلے گا، یہاں کی طرح بن کر رہیے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل جب فرانس آئیں گے تو بالکل تمہاری طرح بن کے رہیں گے. تو مرین لاپن ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا اسلام ایسا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان دنگا کرتا ہے اور اس کو ہر وقت مکہ مدینہ یاد آتا ہے اور اس کی وفاداریاں اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں. تو محمد بن عبد الکریم عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام بالکل ایسا ہی ہے، اسلام بالکل یہی کہتا ہے کہ تم جس جگہ رہتے ہو اس جگہ کے وفادار بن کر رہو، وہاں کے قانون کی پوری پابندی کرو. یہ ایک واقعہ ہے جو ہم سنا رہے ہیں. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز سم تھنگ پازیٹیو اور نیگیٹو. آپ اس چیز کو اس طرح سے نہ لیں کہ کسی چیز کے حق میں کہا جا رہا ہے یا اس کے خلاف کہا جا رہا ہے. یہ ایک واقعہ ہے جو آج مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے. ابھی ہم لوگوں نے قرآن سنا، حدیث سنی، ہجرت کے بارے میں سنا، اور جو لوگ نہیں کرتے، جن کے دل میں احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پوری بندگی کریں، جو مجبور ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں بھی حالات ہم نے سنے. اب ظاہر ہے اس سے جڑے ہوئے واقعات بھی سننے چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، where we are standing, what steps should we take, what the direction should we have. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف یوگیندر ناتھ منڈل کی ہمت، ایک طرف محمد حسنین صاحب کی ہمت، ایک طرف محمد بن عبد الکریم عیسیٰ صاحب، اتنے بڑے عالم اور سب علماء کے سردار، اور ان کا کہنا ہم کیا کریں؟ تو کچھ اور علماء بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ بہت سخت الفاظ میں بات کہہ رہا ہے کہ اگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی جگہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی بندگی سے تمہیں محبت نہیں. اور ہم مجبور ہیں، ہم اس حال میں مجبور ہیں، ہمارے لیے مجبوری ہے. ہم کیا چھوڑ کر جائیں اور کہاں چھوڑ کر جائیں؟ کوئی اب دارالاسلام نہیں ہے، اب کہیں مدینہ نہیں، اب کہیں مدینہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اونچا ہو. اب کوئی مدینہ نہیں ایسا بچا. لہذا جہاں ہیں وہیں اللہ کے دین کے قیام کی ایماندارانہ، مخلصانہ، وفادارانہ جدوجہد کریں، بے چینی محسوس کریں، زندگی دوسروں کی طرح نہ جئیں، بلکہ بچنا کچھ نہیں ہے اس بات کا احساس کرتے ہوئے ایک اجتماعی زندگی اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کا جو بھی روڈ میپ ہو، بیبی سٹیپس، چھوٹے چھوٹے قدم. 500 سال میں جا کے کچھ ہوگا تو ہوگا، لیکن ہم قدم آج تو اٹھانا شروع کر دیں. اس جذبے کے ساتھ جہاں ہیں وہیں رہیں تو پھر عسى الله ان يعفو عنهم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.